أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے جھوٹ سے متعلق بہت زیادہ پرہیز کی ہدایت کی تھی اور جماعت کو یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے ارد گرد جھوٹ کے خلاف ایک جہاد شروع کریں، جس کا آغاز گھروں سے ہونا چاہیے، کیونکہ بالعموم تمام بد عادتیں گھروں میں پرورش پاتی ہیں اور وہاں سے نکل کر پھر گلیوں اور شہروں میں بد مناظر پیدا کرتی ہیں۔ جھوٹ تو ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر فساد کی جڑ ہے، ہر قسم کے گناہوں کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے اور پھر ان گناہوں کا انجام بھی جھوٹ پر ہوتا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے ایسے دائرے ہیں جو جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں جا کر مکمل ہوتے ہیں۔ نیکی کا دائرہ خدا سے شروع ہوتا ہے، سچائی سے شروع ہوتا ہے اور سچائی ہی پر جا کر انجام پاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ وہ شخص جس کا آغاز سفر سچائی سے ہوگا اور خدا تعالیٰ سے ہوگا، وہ بالآخر خدا تک ہی پہنچے گا اور اس کی ساری زندگی خدا کی طرف حرکت کرنے کی ایک مثال ہوگی۔ گویا اس کا ہر قدم جو بظاہر آگے کی طرف اسے لے جا رہا ہے، وہ انجام کار اسی منبع تک پہنچ جائے گا جس منبع سے اس کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اسی طرح بدیوں کا حال ہے۔ جس شخص کی زندگی کے سفر کا آغاز جھوٹ سے ہو، اس کا انجام لازماً جھوٹ پر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے پہلے مضمون کو کھول کر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی کی راہیں اگر تم نے تلاش کرنی ہے تو سفر تقوی سے شروع کرنا پڑے گا، اور قرآن کریم جو تقوی کے سبق دیتا ہے اس سے تمہیں کوئی ہدایت نہیں مل سکتی جب تک تمہارا پہلا قدم تقوی پر نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے لیکن متقیوں کے لیے، اور سارے اسباق اس کتاب میں تقوی کے اوپر ہی مبنی ہیں، تقوی ہی کی درس دینے والی کتاب ہے۔ تو جس مقام سے آغاز ہوا ہے وہی دراصل آئندہ زندگی کی راہیں متعین کرنے والا مقام ہوا کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات میں بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی عظیم حکمت کا راز ہمیں سمجھایا کہ نیت کے وقت، آغاز سفر کے وقت
تم اپنے انجام کو خود ہی طے کر لیتے ہو، اور بظاہر تم کسی سمت میں بھی حرکت کرو، وہ پہلا قدم جو اٹھا ہے اس نے تمہاری آخری سمت معین کر دی ہے، اس سے تم پھر ہٹ نہیں سکتے۔ اس لیے جھوٹ سے سفر کا آغاز کرنے والے کبھی بھی سچائی تک نہیں پہنچتے، ان کی زندگی میں جھوٹ کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسری قسم کی بدیاں جو جھوٹ سے پیدا ہونے والی بدیاں ہیں، جھوٹ ہی کے مختلف نام ہیں، ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر ایسے شخص کا انجام ہمیشہ بد ہوتا ہے جو خدا سے دور ہے۔ خدا کا نام حق رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ مجسم سچائی ہے۔ اگرچہ حق سے مراد سچائی ہے اور سچ بولنے والا نہیں، لیکن خدا تعالیٰ حق ہے ان معنوں میں کہ ہر سچائی اسی سے پھوٹتی ہے، تمام سچائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے جھوٹ کو معمولی برائی سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ جھوٹ کے نتیجے میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی تفصیل میں یہاں جانے کا وقت نہیں، اس سے پہلے بھی بعض خطبات میں اس مضمون پر میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ اب میں عموماً اخلاق حسنہ سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اخلاق حسنہ انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاق حسنہ سے مزین نہ ہو وہ کبھی بھی خدا کو نہیں پا سکتا۔ جس طرح سچائی اور جھوٹ کے درمیان ایک بودھ ہے، اسی طرح بدخلقی اور خدا کے درمیان ایک بودھ ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کو صفات حسنہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، قرآن کریم نے یہ راز ہمیں بتایا کہ اس کے تمام نام حسین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خلق میں بھی انسان خدا سے ہٹے گا اسی کا نام بدخلقی ہے، اور بدخلقی اور خلق اکٹھے نہیں ہو سکتے، حسن خلق اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور خدا کا ایک بھی نام ایسا نہیں جو بدخلقی کی تعلیم دینے والا ہو۔ بس جس جگہ بھی انسان حسن خلق سے الگ ہوتا ہے، کسی قسم کی بدخلقی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اسے یہ حقیقت خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اس حصے میں اس نے خود خدا سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تقوی کے بعد اخلاق حسنہ پر بے انتہا زور دیا اور بار بار جماعت کو نصیحت فرمائی کہ با خدا انسان بننے سے پہلے با اخلاق انسان بننا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت ہی عظیم معجزہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جانوروں کو انسان بنایا، انسان کو با اخلاق انسان بنایا، اور با اخلاق انسان کو با خدا انسان بنا دیا۔ بس وہ لوگ جو بدخلقی میں بہت ہی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو بہیم قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، جانوروں سے مشابہ ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ جانوروں کو پہلے انسان بنایا، اس سے مراد یہی ہے کہ عرب میں بلکہ دنیا بھر میں اس وقت بدخلقی کا ایسا دورہ تھا، ایسی حکومت قائم تھی کہ بظاہر انسان نظر آنے والے وجود بھی انسان نہیں رہے تھے، بلکہ انسان کے مقام سے گر کر بہیمیت کے مقام میں داخل ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انسان بنایا۔ ہر خلق کے متعلق اگر آپ غور کریں تو کسی خلق کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا کوئی آخری کنارہ ہے۔
اسی طرح بدیوں کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا ایک آخری کنارہ ہے۔ بدیاں شروع ہوتی ہیں ہلکی حالت میں، اور بسا اوقات انسان ان بدیوں کے باوجود بھی انسان کہلانے کا مستحق رہتا ہے، پھر وہ بڑھتی رہتی ہیں، ان میں شرارت کا عنصر زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، فساد کا عنصر زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر بدی بڑھتے بڑھتے کسی ایک جانور کی بدی کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ اس مضمون پر آپ غور کریں تو آج دنیا میں جتنی بدیاں رائج ہیں ان سب کا رخ بہیمیت کی طرف نظر آتا ہے، اور بعض ملکوں میں بہیمیت کے مقام تک پہنچ چکی ہیں۔ اب انسان کو خدا تعالیٰ نے محبت کرنے والا وجود بنایا ہے، انسان کو خدا تعالیٰ نے زوجیت کے ساتھ منسلک ہونے کی تعلیم دی ہے، اس کی فطرت میں اس بات کو داخل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں قرآن کریم فرماتا ہے اسے سکینت بخشی۔ لیکن جن قوموں نے اس مضمون کو بھلا کر اسے محض تعیش کا ذریعہ بنا لیا، وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایسے مقام تک پہنچ گئیں کہ ان کا عورت اور مرد کا آپس کا سلوک جانوروں کے سلوک کے مشابہ ہوا، بلکہ بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ گندہ ہو گیا۔ یعنی ہر جانور کے طور اور طریق ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض جانور بعض طور طریق میں اتنے ادنا حالت کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جانوروں میں بھی اس کیفیت میں ایک مثال بن جاتے ہیں۔ بس سور ہے مثلا، اس میں بعض بدیاں یا اس کے متعلق تو بدی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ جانور مکلف نہیں ہے، لیکن بعض اس کی عادات اور خصلات ایسی ہیں جو اس نوع کے تعلقات میں تمام دوسرے جانوروں سے آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلا بعض جانوروں میں حیا ہے، بعض جانوروں میں تو اتنی حیا ہے کہ شاذ کے طور پر انسان میں ایسی حیا دکھائی دے گی، لیکن بعض جانور ایسے ہیں جن میں بے حیائی بہت زیادہ ہے، سور اس کی ایک مثال ہے۔ بعض پرندے ایسے ہیں جو اپنے تعلقات میں اتنی شرم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے متعلق سائنسدانوں نے جب تحقیق کر کے ان کو ان خاص حالتوں میں دیکھنے کی کوشش کی تو بہت ہی زیادہ محنت اور ہوشیاری اور حکمت سے کام لینا پڑا۔ جن جانوروں کو آپ معمولی ادنا جانور سمجھتے ہیں، ان میں بھی بعض خدا تعالیٰ نے اخلاق کے جوہر بڑی بلند حالت میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے نقطۂ نگاہ سے آپ انہیں فطرت کہہ سکتے ہیں، اخلاق نہیں کہہ سکتے، لیکن انسان کے لیے سبق ضرور ہیں۔ لومڑ ہے، اس کے متعلق عام دنیا کا انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں بھی انسان کے لیے کوئی سبق ہوگا، لیکن لومڑ کے جنسی تعلقات معلوم کرنے کے لیے سائنسدانوں کو اتنا جان جوکھوں سے کام لینا پڑا، اتنی محنت کرنی پڑی کہ عام حالات میں ممکن ہی نہیں تھا ان کے لیے۔ چنانچہ ایسے کیمروں سے کام لینا پڑا جو اندھیرے میں دیکھتے ہیں، اور ان کیمروں کو ان جگہوں پہ فکس کرنے کے لیے جہاں ان کا خیال تھا کہ لومڑی کے جنسی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہوشیار چیز ہے، اتنا ہوشیار جانور ہے کہ اسے اگر شک پڑ جائے کہ کوئی غیر وجود اس کے اندرونی حالات کو دیکھنے کے لیے موجود ہے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ دے گا اور کبھی بھی اپنے بے پردگی نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ اس کے لیے بھی انہوں نے بہت ہی زیادہ حیرت انگیز احتیاطوں سے کام لیے، اور بالآخر وہ فلم تیار کی جسے پتہ چلتا ہے کہ لومڑ کی اندرونی زندگی، نجی زندگی کیا چیز ہے۔ تو عام انسان جس کو سمجھتا ہے کہ اس جانور میں کوئی بھی خوبی نہیں، وہ بھی انسان کو حیا کا سبق دینے والا جانور ہے۔ تو اس قسم کے تعلقات میں جب بے حیائی بڑھی تو بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مقام تک پہنچ گئی جہاں قانون قدرت نے ان قوموں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ خبر دی گئی
کہ وہ قومیں جو جنسی تعلقات میں بے راہ ہو جاتی ہیں اور پھر بے حیا ہو جاتی ہیں اور بے حیائی میں ایسے مقام کو پہنچ جاتی ہیں کہ وہ خود اپنی بے حیائی کو منظر عام پر لا کر فخر محسوس کرتی ہیں اور دنیا کو دکھاتی ہیں کہ ہم کتنے بے حیا ہیں. ایسے قوموں کے لیے خدا نے ایک سزا مقرر فرمائی ہے کہ ان کے گلے کے بعض غدود پھولیں گے، گٹھلیاں بنیں گی اور ان کے نتیجے میں ایسی بیماری پیدا ہوگی جسے طاعون سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے یا ایک قسم کا طاعون قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ کثرت کے ساتھ بیماری ظاہر ہوگی اور قوموں کو، ایسی بے حیا قوموں کو سزا دے گی. اس زمانے میں کسی ایسی بیماری کا کوئی علم نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی حالت قوموں پر طاری ہو سکتی ہے اور پھر اس کی سزا کے طور پر خدا یہ حربہ استعمال فرمائے گا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے اس بیماری کے قرب کی خبر دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ آئندہ ایک اور قسم کا طاعون بھی ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ طاعون اکثر عیسائی ممالک میں پھیلے گا. اور بڑی وضاحت کے ساتھ جو نقشہ کھینچا ہے آپ نے، وہ ایڈز بیماری کا نقشہ ہے. تو اب یہ جو حالت ہے یہ جانوروں کی حالت تک پہنچ کر اس سے آگے بڑھنے والا مقام ہے. یہی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہر بدی ایک مقام پر کھڑی نہیں ہوا کرتی، نہ ہر نیکی ایک مقام پر کھڑی ہوا کرتی ہے. ایک لامتناہی سلسلہ ہے اور ایک دائرہ ہے جس میں وہ سفر کرتی رہتی ہے، اور دائروں میں کوئی آخری مقام نہیں ہوا کرتا. جہاں بھی انجام ہوگا وہی بد انجام ہے اور وہی آخری انجام ہے. تو جن قوموں کے سفر بد اخلاقیوں سے شروع ہوتے ہیں وہ بد اخلاقیوں کے انتہا تک پہنچ کر رہتے ہیں پھر، اور زیادہ قدم آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ بہیمیت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کی مثال سوروں اور بندروں جیسی ہو جاتی ہے. پس چھوٹے چھوٹے بدخلقی کے افعال اگر سرزد ہوں تو انہیں معمولی جرم نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بد اخلاقی کی باتیں ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ ہر بدخلقی ایک اپنے منتہا کی طرف جاری ہونے والی چیز ہے، متحرک چیز ہے. آج آپ اس میں آگے بڑھ کر کسی انتہائی ذلیل مقام تک نہ بھی پہنچیں تو آپ کی اولاد وہاں سے اس بدی کو پکڑے گی جہاں آپ نے چھوڑا تھا اور اسے لے کر آگے بڑھے گی. پھر وہ نسل ختم ہوگی تو اگلی نسل اس بدی کو پکڑے گی اور آگے بڑھائے گی، یہاں تک کہ جس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون میں نیکیاں اپنے منتہا تک پہنچ جاتی ہیں، اس طرح یہ تمام بدیاں بھی اپنے منتہا تک پہنچا کرتی ہیں اور پھر قوموں کی ہلاکت کے وقت آ جاتے ہیں. اس لیے جماعت احمدیہ جس کا سفر بہت لمبا ہے اسے ان معاملات پر بہت زیادہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. وہ قومیں جنہوں نے ایک ہی نسل میں ترقی کرنی ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کر لینا ہے ان کی حالت اور ہوا کرتی ہے. وہ قومیں جنہوں نے بعض دفعہ نسلاً بعد نسلاً صدیوں میں جا کر اپنے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے جس کی خاطر وہ قائم کی گئی ہیں، ان کے لیے لمبے سفر والے آداب اختیار کرنے ضروری ہوا کرتے ہیں. ایسے اطوار اختیار کرنے ضروری ہوتے ہیں کہ جو لمبا عرصہ ان کا ساتھ دیں. بس جماعت احمدیہ کے لیے اعلیٰ خلق پر زور دینا بے انتہا ضروری ہے. اگر اعلیٰ اخلاق کی جماعت احمدیہ نے اس نسل میں حفاظت نہیں کی تو اگلی نسل کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی اور اس سے اگلی نسل کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. خصوصیت سے جو خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ماحول چونکہ بہت تیزی سے گندا ہو رہا ہے. صرف انگلستان یا جرمنی یا جاپان یا چین یا امریکہ کی بات نہیں ہے. ہمارے ان ملکوں میں جنہیں آپ مشرقی ممالک کہتے ہیں، ایسے ممالک جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پرانی قدریں ان میں زندہ ہیں، تلاش کر کے دیکھیں، آپ کو پرانی قدروں کے قبرستان تو وہاں دکھائی دیں گے
لیکن قرآنی قدریں زندہ صورتوں میں شہروں میں بستی اور چلتی پھرتی دکھائی نہیں دیں گی۔ اس تیزی سے اعلیٰ اخلاق پر موت وارد ہو رہی ہے، جیسے وبا پھیل گئی ہو جو قوموں کو ہلاک کرتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں جماعت احمدیہ پر اس کے اثرات کا ظاہر ہونا ایک لازمی چیز ہے۔ بعض لوگ امریکہ میں مجھ سے کہتے تھے کہ ہم کہاں جائیں، یہاں کے حالات بہت خراب ہیں، ہم اپنے نسلوں کی حفاظت کیسے کریں۔ بعض لوگ یورپ میں مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں ہم کہاں جائیں، کیوں نہ ہم واپس اپنے ملکوں کو چلے جائیں۔ ان کو میں مختلف رنگ میں نصیحت کرتا رہا ہوں، اور یہ بھی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس ملک میں آپ جائیں گے، اس ملک کو میں جائیں گے جسے آپ 10 سال پہلے چھوڑ کے آئے تھے، اس کی اب وہ حالت نہیں رہی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ہوگی۔ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، اور کیفیات میں ساری دنیا میں عظیم تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ اگر آپ بدیوں کے مقابلے سے بھاگیں گے تو آپ کو آخر پہ پناہ گاہ کوئی دکھائی نہیں دے گی، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کی حفاظت ہو سکے، جہاں آپ سمجھیں کہ آپ محفوظ قلعہ میں پہنچ گئے ہیں۔ بدیوں سے مقابلہ ہی ایک طریق ہے زندہ رہنے کا، اور اسی کا نام جہاد ہے۔ اسی لیے ان معاملات میں بار بار میں لفظ جہاد استعمال کرتا ہوں۔ یہ قرآنی تعلیم کے مطابق ہے۔ قرآن کریم نے بدیوں سے بچنے کے لیے جہاد کا مضمون ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہی حقیقت جہاد ہے، یہی روح جہاد ہے۔ اس لیے جس ملک میں ہیں، اگر آپ کے پاؤں وہاں سے اکھڑ گئے تو پھر کسی اور ملک میں آپ کے پاؤں نہیں جمیں گے۔ بھاگنے والا پھر بھاگتا چلا جاتا ہے، اور وہ نہیں تو اس کی اگلی نسلیں مغلوب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے جہاں بھی یہ کوئی احمدی ہے اسے بدیوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اور یہ جہاد گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اعلیٰ اخلاق کے ذریعے آپ بد اخلاقی سے بچنے کا سامان کریں۔ قرآن کریم نے یہی مضمون ہمارے سامنے رکھا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ بدیوں سے جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھرا گھونپ دیا کسی بدی کی سینے میں۔ بدی کے جہاد کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے، بدی کے خلاف جہاد کا حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ اپنے خلاؤں کو پور کریں اور ان کو نیکیوں سے بھر دیں۔ جہاں نیکی داخل ہو جائے وہاں بدی نہیں آ سکتی، جہاں خلا ہے وہاں بدی نے ضرور داخل ہونا ہے، اور بغیر نیکی کو اپنائے بغیر آپ کسی بدی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس اس لیے جب میں حسن خلق کہتا ہوں تو میری یہی مراد ہے کہ اپنے خلاؤں کو پور کریں، اپنی عادات کو مزین کریں، حسین بننے کی کوشش کریں، ہر معاملے میں، خوش گفتاری میں، خوش معاملگی میں، جو بھی انسان سے روابط ہیں ان میں سے ہر رابطے میں اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر نہ آپ بدیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ آپ اس عظیم مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی تمام دنیا کی آپ نے اصلاح کرنی ہے، اور تمام دنیا میں خلق محمدی کی حفاظت کرنی ہے، اور تمام دنیا کو خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کرنا ہے۔ اتنا بڑا کام ہو اور گھروں میں بدخلقی کی باتیں ہوتی ہوں، یہ ایک ایسا تضاد ہے جسے خدا کی تقدیر معاف نہیں کیا کرتی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں گھروں میں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خاوند کا بیوی سے سلوک ہے۔ جو خاوند اپنی بیوی سے اخلاق نہیں برت سکتا اس نے دنیا کو کیا اخلاق سکھانے ہیں۔ جو ماں اپنے خاوند کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس سے حسن معاملگی نہیں کرتی، اس نے دنیا کو کیا اخلاق سکھانے ہیں۔ ایسا ماحول جس میں خاوند بیوی کے ساتھ بدتمیزی اختیار کر رہا ہے، بد کلامی اختیار کر رہا ہے، بدخلقی اختیار کر رہا ہے، بیوی اس کے خلاف نشوز کر رہی ہے اور باغیانہ رویہ اختیار کرتی ہے، اگر وہ زیادہ جابر ہے تو اس کی عدم موجودگی میں بچوں کے کان ان کے باپ کے خلاف بھرتی ہے، اور اپنی مظلومی کا رونا اپنے بچوں کے سامنے رو کر گویا اپنے خاوند کا انتقام لے رہی ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں جو بچے پلیں گے وہ دنیا کے اخلاق کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ان کے متعلق
قرآن کریم کی یہ آیت صادق آتی ہے، لا تقتلوا اولادکم، تم اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کرنے والے ہو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ جب تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو تو دنیا کو زندہ کرنے کے دعوے کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے بہت ہی اہم بات ہے کہ تمام گھروں میں ہر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاملگی کرے، حسن معاشرت کرے، اس کے جذبات کا خیال رکھے، اس سے نرم کلامی کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ بار بار اس موضوع پر آپ نے لب بھی کھولے اور قلم بھی اٹھایا، اور آپ کے جو ملفوظات میں بھی یہ مضمون کثرت سے ملتا ہے اور آپ کی تحریروں میں بھی یہ مضمون کثرت سے ملتا ہے۔ اس لیے آج کے لیے خصوصیت سے میں نے اس حصے کو اختیار کیا ہے کہ اپنے گھروں میں خاوند اور بیوی کے تعلقات کو درست کریں، ورنہ آپ کے بچوں کے اخلاق کی کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دغا باز نہ ٹھہرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، وعاشروہن بالمعروف، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور حدیث میں ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، اور اربعین میں اس کی یہ روایت یوں بیان ہوئی ہے، خیرکم خیرکم بأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ بس جتنے بھی قضاء میں ایسے معاملات ہیں جن میں نوبت طلاق تک پہنچتی ہے، ان سب کا فرض ہے کہ وہ جائزہ لیں کہ انہوں نے کہیں اس فعل میں جلدی تو نہیں کی، کیا اس حد تک صبر سے کام لیا ہے جس حد تک صبر ممکن ہے، کہیں ان کی اپنی بدخلقی تو نہیں جس کے نتیجے میں نوبت طلاق تک پہنچ رہی ہے۔ بس ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور یہ آپ کا ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر مبنی ہے کہ بہت ہی بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق میں جلدی کرتا ہے۔ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے، اور فرمایا، ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا، اور یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس اتمام نعمت کا شکر یہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ اس معاملے میں مجھے اس کثرت سے شکایتیں ملتی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر ہمارے گھروں میں اس طرح کے آپس کے معاملات ہیں تو پھر جماعت کی ساری محنت اکارت جائے گی، اور اتنے بڑے جو انتظام بنائے جا رہے ہیں، کارخانے قائم کیے جا رہے ہیں دنیا کو اسلام کی طرف لانے کے، وہ سارے بے اثر ہو جائیں گے۔ بدخلق انسان تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، روحانیت سے کوئی بھی علاقہ نہیں رکھتا، کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا اس کا، اور بدخلق آدمی کے متعلق یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ داعی اللہ بنے گا یا اس کی دعوت اللہ میں کوئی تاثیر ہو سکتی ہے۔ بدخلقی تو خدا تعالیٰ کی صفات کے مقابل کی ایک چیز ہے۔ اسماء الحسنہ کے خلاف ایک شیطانی کوشش کا نام بدخلقی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی جوڑ نہیں۔ صفات باری تعالیٰ اور بد اخلاقی
یہ ایسے ہی ہیں جیسے رات اور دن ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا نہیں ہو سکتا وہاں. اس لیے بدخلقی کرنے والے جو اپنے گھروں میں بدخلقیاں کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے بدسلوکیاں کرتے ہیں، بات بات پہ بدتمیزی کرتے ہیں، تحکم کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس میں ان کی مردانگی ہے. چنانچہ بعض ایسی اطلاعوں کے متعلق جب میں نے اپنے طور پر تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ بعض عورتوں نے مبالغے سے کام نہیں لیا تھا، واقعتاً ان کے ساتھ بیچاریوں کے ساتھ روزمرہ یہی سلوک ہوتا ہے. بات بات پر جھڑکنا، بات بات پر بدتمیزی سے ان سے گفتگو کرنا، ان کو حکم دینا کہ خبردار یہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھو، میں جو تمہیں کہتا ہوں یوں کرو، تمہیں یوں کرنا چاہیے. وہ باتیں جو انسان اخلاق سے، نرمی سے، ملائمت سے کر سکتا ہے اور اپنے گھر کو خود جنت بنا سکتا ہے، وہ بدتمیزی اور بدخلقی سے کرنے کے نتیجے میں خود اپنے ہاتھوں سے گھروں کو جہنم بنانے والی بات بن جاتی ہے. اور پھر ایسے بچے جو ایسے باپ کو دیکھ رہے ہیں جو آتے ہی گھر میں ایک عذاب لے آتا ہے، جس کے جانے سے گھر میں امن آتا ہے، جس کے آنے سے جہنم پیدا ہوتی ہے، وہ بچے ہرگز اس باپ کے وفادار نہیں رہ سکتے، اس باپ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے. اور ایسا باپ جب ان کو نیکی کی نصیحت کرتا ہے تو ان بچوں کے دل میں اس نیکی کے خلاف رد عمل ہوتا ہے. چنانچہ وہ کبھی بھی اس ایسی اولاد کو نیک تعلیم دے ہی نہیں سکتے. نیکی کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو نصیحت کرنے والے سے محبت ہو، اور جو نصیحت کر رہا ہے اس کو اس سے محبت ہو جس کو وہ نصیحت کر رہا ہے. یہ ایک ایسا بنیادی نقطہ ہے جس کو بھلانے کے نتیجے میں کوئی بھی نصیحت کا نظام کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے، یہ درست ہے کہ یہ ایک وحبت ہے، محبت ہے، ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور کوئی زبردستی نبوت حاصل نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ تحفے ان کو دیتا ہے جو ان تحفوں کے حقدار ہوتے ہیں، خدا کی نظر میں وہ حقدار ٹھہرتے ہیں. چنانچہ ہر نبی اپنے زمانے میں اخلاق کا بہترین نمونہ تھا، اور ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی قوم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالم کا نبی اس لیے بنایا گیا کہ آپ سارے عالم سے محبت کرتے تھے. ہر انسان کا مرشد اس لیے بنایا گیا کہ ہر انسان سے آپ کو پیار تھا. رحمت للعالمین کا لقب تمام دنیا کی الہی کتابوں میں کسی اور جگہ نہیں ملے گا سوائے قرآن کریم میں، اور یہ لقب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. بس رحمت کا نصیحت سے تعلق ہے. ایسے والدین یعنی خاوند ہو یا بیوی جو ایک دوسرے سے بدتمیزی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بدخلقی سے کام لیتے ہیں، ان کے بچوں کے دل میں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور ان کے بچوں کے دل میں ہمیشہ باغیانہ خیال پیدا ہوتے ہیں. پھر جب وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو اس نصیحت میں بھی بدخلقی پائی جاتی ہے، اس نصیحت میں بھی تکبر پایا جاتا ہے اور بدتمیزی پائی جاتی ہے. اور بچہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت ہی ذہین چیز ہے. بچے کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ اس کو پتہ نہیں لگتا، یہ اب جو خیال کرتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ بچہ ہے کیا. بچے کو خدا تعالیٰ نے پوری ذہنی روشنی عطا کی ہوتی ہے، اور بڑوں سے اس معاملے میں اس کو ایک فوقیت ہے، کیونکہ روشنی طبع کو گناہ کمزور کر دیتے ہیں اور گناہ روشنی طبع کو دھندلا دیتے ہیں. بچہ چونکہ معصوم ہوتا ہے اس لیے اس کی روشنی طبع اکثر صورتوں میں بالغوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور وہ خود جو نتیجے اخذ کرتا ہے وہ صاف اور روشن نتیجے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کے اندر معصومیت پائی جاتی ہے. اسی لیے سب سے زیادہ روشن ضمیر اور روشن طبع انسان خدا کے انبیاء ہوتے ہیں جو معصوم ہیں. معصومیت کا فطری روشنی سے گہرا تعلق ہے. اس لیے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اپنے سے بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں، کیونکہ بچے تو روشن ضمیر ہیں. وہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے ماں باپ کی اصل نیت کیا ہے، ان کی دلی تمنائیں کس سمت مائل ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں. بدی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یا نیکی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. چنانچہ وہ ماں باپ جو بدخلق ہوں ان کے بچے ان کی نصیحت کو نہیں قبول کرتے.
کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ ان کی فطرت ان کو بتا دیتی ہے کہ اس بدخلق نے اپنی بڑائی کی خاطر ہمیں مجبور کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں کمزور سمجھا ہے، ہمیں اپنے سے نیچا دیکھا ہے، اور چاہتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں زبردستی اپنے مطابق بنائیں۔ بچے اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنے رد عمل کو ظاہر نہیں کرتے، یعنی بعض دفعہ نہیں کرتے، بعض دفعہ پھر جب بہت زیادہ ایسے ماں باپ حد سے بڑھ جائیں تو پھر بدتمیزیاں بھی گھر میں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان لوگوں کو، بچوں بیچاروں کو اور مار پڑتی ہے، بعض دفعہ ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں مار مار کے کہ ہماری بات کیوں نہیں مانتا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات نہ ماننے کی ذمہ داری خود ان والدین پر ہے۔ انہوں نے بچپن ہی سے، شروع سے ہی کچھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے گھر میں جس کے نتیجے میں بچوں کے دلوں سے ماں باپ کا اعتماد اٹھ گیا ہے، اور ماں باپ اس قابل نہیں رہے کہ اس کو نصیحت کر سکے۔ سچے پیار اور محبت سے اور خلوص کے ساتھ جو نصیحت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ سچے پیار اور خلوص کا ماحول بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ نے نصیحت جو کی تھی اس میں تو سچائی تھی، لیکن جو باپ سچا نہیں ہے اس کی نصیحت بھی جھوٹی ہو جایا کرتی ہے۔ جو باپ بدخلق ہے اس کی نصیحت میں نیک اثر نہیں رہتا، کیونکہ بدخلق آدمی کی نصیحت کوئی دوسرا شخص قبول نہیں کیا کرتا۔ اس لیے اپنے گھروں کے معاشرے کو درست کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تلخیاں پیدا کرنا اور حوصلے ہار بیٹھنا ذرا سی کسی کی کمزوری دیکھ کر، یہ کوئی مردوں والی صفات نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہے، ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ کتنے احمدی ہیں جو اس پہلو سے باحیا شمار کیے جا سکتے ہیں، اور کتنے احمدی ہیں جو اس پہلو سے بے شرم شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل جانچنے کا تو میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، نہ خطبوں میں ایسی تفصیلیں بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنے اوپر، اپنے آپ کو اس کسوٹی پر پرکھ سکتا ہے، اور آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہ بے شرموں اور بے حیاؤں میں شمار ہوگا یا باحیا لوگوں میں شمار ہوگا۔ عورتوں پر بعض لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں بدتمیزی کرنے میں اور ہاتھ اٹھانے میں کہ حیرت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو مسلسل اس بیچاری کو لونڈی بنا کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم مجھ سے نیچے ہو، اور تمہیں بنایا اس خاطر گیا ہے کہ تم میری نوکری کرو، میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ذلت کا سلوک کروں۔ خدا تعالیٰ نے جہاں مرد کی فضیلت کا ذکر کیا قرآن کریم میں، وہاں اس کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ ویسے افضل ہے، فرمایا اس پہلو سے افضل ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اس کی حاجات کا خیال رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ گویا ایک پہلو سے مرد کو عورت کا نوکر بنا دیا گیا، وہ خدمتیں کرتا ہے، سارا محنتوں سے کام لیتا ہے باہر جا کے، اس لیے کہ اپنی بیوی کی ضروریات پوری کریں۔ خدمت کی فضیلت مراد ہے۔ اس راز کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کھولا۔ چنانچہ میں آگے ایک اقتباس پڑھوں گا، اس میں آپ یہ معاملہ، یہ الفاظ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب میں نے بتا دیا آپ کو، مطلب اس کا یہی ہے کہ جو شخص، یعنی خدا تعالیٰ نے مرد کو اس لیے پیدا کیا، یا اس کے فرائض میں اس بات کو داخل فرمایا کہ وہ بہت محنت کرے، اور اس کی محنت کا آخری مقصود یہ ہو کہ اپنے گھر پر، اپنی بیوی کے آرام پر، اس کی آسائش پر، اس کی خواہشات پوری کرنے پر، اور اپنے بچوں کی ضروریات پر اس محنت کے ماحصل اس کے پھل کو خرچ کرے۔ تو نوکری اور کیا چیز ہوا کرتی ہے، اور سچی نوکری میں ہی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید القوم خادمہم، خدمت کے ذریعے سیادت نصیب ہوئی۔ اس فضیلت کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ خدمت کی بجائے آپ عورت کے پیسے چھیننے شروع کر دیں اور اس کی کمائی پر نظر رکھیں، اور شادی کے وقت یہ غور کریں کہ فلاں عورت ڈاکٹر ہے، فلاں عورت استانی ہے، وہ گھر میں آئے گی تو اس کی تنخواہیں لے کر ہم اپنی زندگی سنواریں گے اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں گے، تو آپ اس کے، نہ آپ اس کے نوکر، نہ آپ اس کے سردار، آپ تو ایک لٹیرے بن جائیں گے،
ایک ایسا تعلق قائم کریں گے جس کی خدا اجازت نہیں دیتا. اور انگلستان جیسے ملک میں بھی ایسی اطلاعیں ملتی ہیں کہ بعض لوگ اپنی بیویوں پر خرچ کرنے کی بجائے وہ جو حکومت کی طرف سے ان بیچاروں کو 6-7 پاؤنڈ ملتے ہیں وہ بھی ان سے چھین لیتے ہیں کہ ہمیں دو، ہم انتظام چلائیں گے. گھر بازار سے سبزی روٹی لے آئے اور سمجھا کہ ہم نے بیوی کا حق ادا کر دیا. بیوی کے پیسے پر نظر کی تو قرآن کریم اجازت ہی نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ وہ خوشی سے اپنے شوق سے، اپنے پیار اور محبت کے نتیجے میں خود دے. اور اس معاملے میں عورتوں کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر بڑا حوصلہ عطا فرمایا ہے. وہ مرد جو اپنی عورتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے حسن خلق سے پیش آتے ہیں، وہ عورتیں اپنا کچھ سمجھتی نہیں پھر بیچاری، جو کچھ ہے وہ کھلا ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں. اس کی سب سے عظیم الشان مثال ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تعلقات میں نظر آتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی دولت مند تھی، اور عرب کی قریش کی دولت غالباً سب سے زیادہ دولت مند عورت وہی تھی. وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے خوب واقف تھی، کیونکہ آپ ان کے ماتحت انہی کا کام کیا کرتے تھے. جب شادی ہوئی ہے تو پہلی رات آپ نے اپنا سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور اتنے کامل یقین کے ساتھ پیش کیا، اتنے خلوص نیت کے ساتھ پیش کیا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غرباء میں تقسیم کر دیا تو ایک اف تک نہیں کی، کبھی شکوہ زبان پہ نہیں لائی، کیونکہ آپ سچی خاتون تھیں اور سچائی کے بلند ترین مقام تک پہنچی ہوئی تھی. اس لیے آپ نے سچائی کو دیکھ کر ایک سچا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ ایسا صاحب اخلاق انسان ہے، اس نے کبھی بھی میرے مال پر کوئی نظر نہیں کرنی، ایک ہی طریق ہے کہ میں اپنا سب کچھ اس کو حاضر کر دوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سچی عورت ہے. اگر آپ یہ نہ جانتے تو کبھی وہ کارروائی نہ فرماتے جو آپ نے وہ مال لیتے ہی آگے فرمائی. اگر آپ کے دل میں ادنا سا بھی شبہ ہوتا کہ ان کی نیت یہ ہے کہ میں دیتی تو ہوں مگر برابر خرچ کرنا، گھر پر خرچ کرنا، تو آپ ہرگز وہ فعل نہ کرتے جو آپ نے کیا. عظیم الشان صداقت کی 2 گواہیاں ہیں جو ازدواجی تعلقات میں اتنی روشن ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر روشنی رکھتی ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق اور حضرت خدیجہ کے خلق کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ہی واقعہ صاحب بصیرت کے لیے کافی ہو سکتا ہے. آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب کچھ پیش کر کے نہ صرف یہ ثبوت دیا کہ آپ کے نزدیک سب سے با اخلاق اور اخلاق کے کمال تک پہنچنے والا وجود تھا، بلکہ آپ کی صداقت کی بھی گواہی دی. اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ایک عظیم الشان نہ صرف نمونہ قائم فرمایا بلکہ عورتوں کا سر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. یہ بتایا کہ عورتیں صاحب حوصلہ ہوا کرتی ہیں، عورتیں چھوٹے دل کی نہیں ہوتی. اگر تم چاہتے ہو کہ عورتیں تم سے حسن سلوک کریں تو تم ان سے حسن سلوک کرو. اگر عورتوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا مرد سچا ہے اور صاحب خلوص ہے اور پاک دل رکھتا ہے اور ہماری طرف سے سوائے ہمارے وجود کے اس کو کوئی حرص نہیں ہے، تو ایسی عورتیں پھر کبھی غیریت نہیں رکھا کرتی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ کے لیے عورتوں کو ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس کی مثال آپ کو دنیا میں اور کہیں دکھائی نہیں دے گی. بس اس نمونے کو آپ پکڑیں، جتنا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ اپنے گھروں پر، اپنی بیویوں پر آپ کا نیک اثر پڑتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ پھر جہاں دونوں طرف سے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہو وہاں یہ غیریت مٹ جایا کرتی ہے. یہ سوال ہی نہیں رہا کرتا کہ کون سا مال کس کا ہے، وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کا مال ہے، اور یہی ہے وہ طریق جس سے گھر میں جنت پیدا ہوتی ہے.
لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایسی شکایتیں بھی ملتی ہیں جو بعض دفعہ تحقیق کرو تو وہ شکایتیں کو بھی مبالغہ میز بھی ہوتی ہیں لیکن بعض دفعہ سچی بھی نظر آتی ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ کیسا مرد ہے, کیسا انسان ہے جو بجائے اس کے کہ اپنی بیوی پر خرچ کرے اس کے مال پر اس کی نگاہ ہے. اور یہ جو بدنیتیں ہیں ان کا آغاز شادی سے بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے معاشرے میں, یعنی ہمارے معاشرے سے مراد ہمارا معاشرہ تو عالمی اسلامی معاشرہ ہے, میری مراد یہ ہے کہ تیسری دنیا کے ملکوں میں اکثر مشرقی ملکوں میں بدقسمتی سے یہ باتیں یہ برائیاں بہت زیادہ جڑ پکڑ چکی ہیں اور روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. چنانچہ اکثر اگرچہ اللہ کے فضل سے احمدی اس بات سے پاک ہیں لیکن اس کے باوجود ایسی شکایتیں آتی ہی رہتی ہیں کہ ایک عورت اب کسی لڑکی کو دیکھنے گئی کہ میں اپنے لڑکے کے لیے ایک خوبصورت سی بہو لانا چاہتی ہوں, نیک سیرت نیک فطرت ہو, ساری خوبیاں ہوں. دیکھا اور خوشنودی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں ہمیں منظور ہے. اب یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ موٹر آئے گی تو کون سی آئے گی, گھر دو گے یا نہیں دو گے, کون سی جائیداد اس کے نام لکھو گے اور کیا کیا مزید جہیز اس کے ساتھ آنے والا ہے. اس کے لیے اگر تم نے اس کو فرنیچر بنا کے دینا ہے تو اس کے 20-25 ہزار ہمیں کیوں نہیں دے دیتے, ہم اپنی مرضی کا بنائیں گے. تمہیں کیا پتہ کہ ہماری پسند کیا ہے, اس لیے ہم بہتر جانتے ہیں, تم پیسے ہی دے دو. اور بے شرمی اور بے حیائی سے وہ پیسے قبول کرتے ہیں پھر. اور بعض دفعہ تو ایسا سخت رد عمل ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ ایسے ماں باپ لکھتے ہیں کہ ہم تو, ہماری بیٹی کا یہ رد عمل ہے کہ میں کنواری رہ جاؤں گی, میں ایسے ذلیل لوگوں کے گھر نہیں جاؤں گی. لیکن بعض لوگ بیچارے ایسے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں, ان کی عمریں گزر رہی ہیں, کہ وہ پھر سر جھکا کر ایسی سب ذلیل اور غیر اسلامی شرطوں کو قبول کر لیتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ یہ ایک قسم کی بلیک میل ہے جو پھر کبھی بھی ان کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑتی. ہمیشہ یہ کمینی نظریں, یہ ذلیل نگاہیں مزید اور مزید کا مطالبہ کرتی چلی جاتی ہیں اور اس بیٹی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اچھا فلاں چیز بھی گھر سے لا کے دو, فلاں بات بھی اپنے ماں باپ سے لے کے دو. ایسے لوگ احمدی نہیں ہیں, ان کو وہم ہے کہ وہ احمدی ہیں. اگر ان کو اخراج جماعت کی سزا نہ بھی دی جائے تو خدا کی تقدیر ان کو جماعت احمدی اور اسلام سے خارج کر چکی ہے, کیونکہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے دور ہے اس کا مسلمان کہلانے کا حق ہی کوئی نہیں رہتا. اس لیے ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں, ان کی بیخکنی کریں, اور اگر قطعی طور پر ثابت ہو کہ ایسا واقعہ ہوا ہے تو ان کو ظاہری طور پر بھی جماعت سے خارج کر دینا چاہیے, کیونکہ اب مزید ہم اس گند کو ساتھ لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے نتیجے میں پھر ہر قسم کی بدخلقی پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جو پھر آگے اپنی بیویوں سے ذلیل سلوک کرتے ہیں, پھر آخر ان کی بیویوں کی شرمیں بھی ٹوٹتی ہیں, ان کی بھی زبانیں کھلتی ہیں, پھر اگلی نسل کے بچے ہمارے برباد ہوتے ہیں. اتنا بڑا نقصان کیسے جماعت برداشت کر سکتی ہے؟ اس لیے تمام امراء اس بات پر نگران ہو جائیں کہ اگر آئندہ کہیں اس قسم کی بدتمیزیاں ہوں اور بدخلقیاں ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کمال بے شرمی کے ایسے نمونے دکھائے جائیں تو ان ایسے لوگوں کو بلا تاخیر جماعت سے خارج کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے. پھر وہ چاہیں جہاں دوسرے معاشرے میں جس قسم کے ان کے مطالبے ہیں شاید پورے ہو جائیں, وہاں بھی شاید ایسی باتیں چلتی ہوں, لیکن احمدیت میں ہم ان باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. پھر عورتیں ہیں وہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے وہ بھی اس قصور میں شریک ہیں, کیونکہ اکثر مطالبوں کا آغاز ساسوں سے ہوتا ہے, یعنی بیٹے کی ماں کی طرف سے اکثر یہ ہوتا ہے. اور جن معاملات میں مجھے تحقیق کا موقع ملا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ بسا اوقات ایسے مرد کمزور ہیں جن کی بیویاں یہ مطالبے کرتی ہیں اور ان کے بیٹے ان کے 100% غلام ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں نیکی اسی بات میں ہے کہ ہر بات میں اطاعت کرو, حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اطاعت اس حد تک فرض ہے جس حد تک خدا کی اطاعت سے تمہیں باہر نہ نکالے. جہاں ماں باپ کی اطاعت تمہیں خدا کی اطاعت سے باہر نکلنے پر مجبور کرے وہاں تم نے خدا کی اطاعت کرنی ہے, ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی. یہ واضح حکم موجود ہے. اس کے باوجود بعض بے وقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی خواہش ہے, ماں کی نیت ہے, اس لیے چاہے وہ اسلام کے خلاف مطالبے کرے ہم اس کے ساتھ چلیں گے.
اور اس کے کہنے کے نتیجے میں پھر بعض اور بچیوں پر ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو آغاز عورت سے شروع ہوا ہے ظلم کا، اور عورت پر ختم ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر ساری سوسائٹی پر، سارے معاشرے پر مظالم کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بدخلقی کو اگر آپ نے روکنا ہے تو سب سے پہلے گھروں کے ماحول کو سنبھالیں، اور گھروں کو بد اخلاق بنانے والے جتنے بھی محرکات ہیں ان کا گلا گھونٹیں۔ ان کو جب تک آپ ختم نہیں کرتے، نیست و نابود نہیں کرتے، محض ایک فرضی جہاد کے کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ جہاد کا تو مطلب ہے آپ جانتے ہوں کہ دشمن کہاں ہے، کس قسم کے ہتھیار رکھتا ہے، کس قسم کی تلواریں یا توپ تفنگ سے آپ پر حملہ آور ہے۔ جب تک آپ دشمن کے حالات سے واقف نہ ہوں، اس کی اداؤں سے واقف نہ ہوں، ان جگہوں سے واقف نہ ہوں جہاں سے اس نے حملہ کرنا ہے، ان اوقات سے واقف نہ ہوں جہاں سے اس نے حملہ کرنا ہے، اس وقت تک آپ دفاع کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے، یعنی کامیاب دفاع کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں بدیوں کے خلاف جہاد شروع کریں تو یہ مراد نہیں ہے کہ اٹھ کر آپ تقریریں شروع کر دیں کہ بدیوں کے خلاف جہاد کرو۔ سمجھائیں، جس طرح میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تجزیہ کریں، جس طرح میں تجزیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور معلوم کریں کہ آپ کے اپنے اپنے علاقے میں بدخلقی کے اصل محرکات کیا ہیں، کیوں بعض بدخلقیاں رائج ہیں، اور ان کو تجزیہ کر کے پھر ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کریں۔ اگر اس طرح آپ کارروائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ ہماری حالت پہلے سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن وقت جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اگلی صدی میں داخل ہونے کا بہت تھوڑا رہ گیا ہے، صرف 1 سال باقی ہے مشکل سے، اور ابھی ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ بد اخلاقی کے ساتھ ہمیں اگلی صدی میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تمام بد اخلاقیوں کو، بد رسموں کو، ان جہالتوں کو جو اسلام سے پہلے زمانے کی باتیں ہیں، ان سب کو ہمیں اتار کے اپنے ٹوکریاں اٹھائے لیے پھرتے ہیں گندگی، ان کو اتار کے پھینک دینا چاہیے۔ یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا، بدیاں گھروں میں پیدا ہوتی ہیں اور گھروں سے گلیوں میں نکلتی ہیں، گلیاں پھر شہروں کو گندا کرتی ہیں، پھر وہ ملک گندے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے گند کی ٹوکری کو ہی گھر سے اٹھائے اور گلی میں پھینک دے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں گلیاں صاف کرنے کے انتظام ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کی حکومتیں، وہاں کا بیرونی نظام ان بدیوں کو بہت حد تک سنبھالتا ہے اور صفائی کرتا ہے، اور ان کو جہاں تک اس نظام کی طاقت ہے دور کرتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ اکٹھی ہو کر اتنی نمایاں دکھائی نہیں دیتی۔ جن بدیوں کی طرف بیرونی نظر نہیں ہوتی وہ اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی۔ ان ملکوں میں بعض بدیاں جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے وہ گھروں میں ہی پیدا ہوتی ہیں، گھروں سے باہر پھینکی جاتی ہیں گلیوں میں، لیکن ان کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں، اس لیے وہ اکٹھی ہوتی رہتی ہے۔ ظاہری گند کی صفائی کا یہاں انتظام ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ ظاہری گند بہت کم دکھائی دیتا ہے، لیکن بعض اور قسم کی بدیاں ہیں ان کی صفائی کا بھی انتظام ہے۔ اس پہلو سے ان ملکوں میں وہ بدیاں کم دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس بیچارے ملک کا کیا حال ہوگا جس کے گھر میں بے حساب گند پیدا ہو رہا ہے، جن کے گھروں میں، اور ان کی ٹوکریاں صبح شام بار گلیوں میں پھینکی جاتی ہیں، اور وہاں کی حکومتیں اور وہاں کے معاشرے ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور طرف نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اب مذہبی نظام ہے، علماء کا نظام ہے، ان کا کام یہ ہے کہ جو گند گھروں سے باہر نکلتے ہیں وہ گلیوں میں ان کی صفائی کا انتظام کریں۔ وہ اگر صفائی کی بجائے اپنی ٹوکریاں اور اس میں پھینک رہے ہوں تو ایسے ملکوں کے بچنے کا پھر کیا سوال ہے؟ بس جماعت احمدیہ کو باشعور جماعت کے طور پر ان بدیوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے سے پہلے اپنے گھروں کو بااخلاق بنانا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بدخلقی کو برداشت نہ کریں، یعنی ان معنوں جس طرح قرآن کریم نے فرمایا ہے محبت اور دردمندی سے نصیحت کر کے ہر قسم کی بدخلقی کو دور کرنے کی کوشش کریں، آپس کی گفتگو میں ملائمت اختیار کریں، تلطف اختیار کریں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو معاف کرنا سیکھیں، اور جہاں تک خدا اجازت نہیں دیتا وہاں معاف کرنے کا آپ کو حق نہیں، لیکن جہاں اجازت دیتا ہے وہاں حتی المقدور معافی کا معاملہ کریں، معافی کا سلوک کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی احمدی معاشرہ حسین سے حسین تر ہوتا چلا جائے گا۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور جادہ مستقیم سے بہک گئے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے عاشروہن بالمعروف ہے، مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر آج سے 100 سال پہلے اس کے خلاف عمل ہو رہا تھا تو اس وقت کیا ہو رہا ہوگا۔ دو قسم کے لوگ اس کے متعلق پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل خلی الرسن کر دیا ہے کہ دین کا کوئی اثر ہی ان پر نہیں ہوتا، اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ یہ خوش خلقی نہیں ہے، یہ خودکشی ہے کہ اپنے گھروں میں جہاں خدا نے آپ کو قیم بنایا ہے وہاں بدیوں کو پنپن دیں اور پرواہ نہ کریں اور پوچھیں ہی نہ کہ میں بااخلاق ہوں، میں اپنی عورت سے نرمی کر رہا ہوں۔ وہ جس قسم کی بے حیائیاں کرے، جس قسم کی گندگی کرے، نماز سے غافل ہو، نماز سے بچوں کو غافل رکھے، شریعت کی حرمتوں کا خیال نہ رکھے کہ میں نرمی کر رہا ہوں اس لیے میں اس کو کچھ نہیں کہتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں بلکہ یہ جہالت ہے۔ اس کے ساتھ یہ حرکتیں کر کے گھر میں کہ شریعت کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں عورتیں، ہر قسم کی بدیاں پھیل رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نرمی کا سلوک کر رہے ہیں، یہ ہرگز اسلامی تعلیم نہیں۔ پھر فرماتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خلی الرسن تو نہیں کیا مگر اس کے بالمقابل ایسی سختی اور پابندی کی ہے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، اور کنیزکوں اور بہائم سے بھی بدتر ان سے سلوک ہوتا ہے۔ مارتے ہیں تو ایسے بے درد ہو کر کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں، غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک اتار دی دوسری پہن لی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شاعر کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے، باوجود ہی کہ آپ بڑے باروب تھے، لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک وہ اجازت نہ دے۔ پھر اپنے ایک صحابی کو آپ نصیحت فرماتے ہیں۔ یہ نصیحت جو ہے یہ بھی نصیحت کے مضمون میں ایک شاہکار ہے۔ بہت ہی سخت قسم کی اطلاعیں ان کے متعلق ملی، ان کی بدخلقی کے متعلق، لیکن بدخلقی کا علاج بدخلقی سے نہیں کیا جا سکتا۔ نرمی اور پیار سے کس رنگ میں سمجھانا چاہیے اس کا میں نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سید خصیلت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک مکتوب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا، باعث تکلیف دہی ہے کہ میں نے بعض آپ کے سچے دوستوں کی زبانی جو در حقیقت آپ سے تعلق اخلاص اور محبت اور حسن ظن رکھتے ہیں سنا ہے کہ امور معاشرت میں جو بیویوں اور اہل خانہ سے کرنی چاہیے کسی قدر آپ شدت رکھتے ہیں۔ کیسا پیارا انداز ہے بیان کرنے کا، اور ساتھ ہی آپ ان کی طبیعت کو سمجھ رہے تھے کہ جو جلدی غصے میں آنے والی ہے کہیں وہ دوستوں سے ہی ناراض نہ ہو جائیں کہ کس نے میری شکایت کی ہے، تو پہلے دوستوں کا دفاع فرمایا، خود بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سے تعلق اخلاص اور محبت اور حسن ظن رکھتے ہیں۔ سنا ہے کہ امور معاشرت میں ایک اور اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ وہ شکایت جو دشمنوں سے پہنچتی ہے وہ لائق تعزیر نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں آپ تعزیر نہیں کر سکتے، لیکن جو شکایت دوستوں اور محبت کرنے والوں سے پہنچتی ہے وہ سننے کے لائق ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ فرمایا امور معاشرت میں جو بیویوں اور اہل خانہ سے کرنی چاہیے کسی قدر آپ شدت رکھتے ہیں، یعنی غیظ و غضب کے استعمال میں بعض اوقات اعتدال کا اندازہ ملحوظ نہیں رہتا۔ کیسی
زبان کو سلجھا کر لطف کے ساتھ نرمی کے ساتھ لپیٹ کر تاکہ ان کی طبیعت میں کہیں بھی تنافر پیدا نہ ہو، جوش پیدا نہ ہو، آپ نے اس پیار سے اپنے مرید کو نصیحت کی جو آپ پر ایمان لاتا تھا کہ آپ خدا کی طرف سے ہیں، خدا کے مقرر کردہ امام ہیں، جو آپ سے محبت رکھتا تھا، اس کے متعلق ایسی احتیاطیں فرما رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی نصیحت میں اپنے ہمجولیوں، اپنے ہم اثروں، بلکہ اپنے بڑوں سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی نصیحت کیسے کارگر ہو سکتی ہے؟ بس نصیحت جب میں کہتا ہوں تو نصیحت کا نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ وہ طریق ہے نصیحت کرنے کا، اسے اختیار کریں۔ پھر فرمایا میں نے اس شکایت کو تعجب کی نظر سے دیکھا، کیونکہ اول تو بیان کرنے والے آپ کی اس تمام صفات حمیدہ کے قائل اور دلی محبت آپ سے رکھتے ہیں۔ ایک اور پہلو بھی نمایاں طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ وہ لوگ جو صرف شکایتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرنا چاہیے۔ سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ساتھ خوبیاں بھی بیان کرنے والے ہوتے ہیں، خوبیوں سے بھی صرف نظر نہیں کرتے۔ جب وہ شکایت کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی ان کو خوف رہتا ہے کہ اس شکایت کے نتیجے میں امام کا دل بدظن نہ ہو جائے، تو اسے نرم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ برائی تو ہے لیکن ساتھ یہ خوبیاں بھی تو ہیں، اس لیے آپ ناراض نہ ہوں، صرف اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیسا پاکیزہ ماحول تھا جو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قائم کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہی وہ ماحول ہے جو زندہ رہنے کے قابل ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جس نے آئندہ دنیا کے مردوں کو زندہ کرنا ہے، اس کی حفاظت آپ کو کرنی ہوگی۔ اس معاشرے کو مرنے دیا تو آپ زندگی کے پیغمبر نہیں بن سکتے۔ فرماتے ہیں اول تو بیان کرنے والے آپ کی تمام صفات حمیدہ کے قائل اور دلی محبت آپ سے رکھتے ہیں، اور دوسری چونکہ مردوں کو عورتوں پر ایک گنا حکومت قسام ازلی نے دے رکھی ہے، اور ذرا ذرا سی باتوں میں تادیب کی نیت سے یا غیرت کے تقاضے سے وہ اپنی حکومت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ معاشرت کے بارے میں نہایت حلم اور برداشت کی تاکید کی ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ جیسے رشید اور سعید کو اس تاکید سے کسی قدر اطلاع کروں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، یعنی اپنی بیویوں سے تم ایسے معاشرت کرو جس میں کوئی امر خلاف اخلاق معروفہ کے نہ ہو اور کوئی وحشیانہ حالت نہ ہو، بلکہ ان کو اس مسافر خانہ میں اپنا ایک دلی رفیق سمجھو اور احسان کے ساتھ معاشرت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم بأہلہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو بیوی سے نیکی سے پیش آوے، اور حسن معاشرت کے لیے اس قدر تاکید ہے کہ میں اس خط میں نہیں لکھ سکتا۔ عزیز من، انسان کی بیوی ایک مسکین اور ضعیف ہے جس کو خدا نے اس کے حوالے کر دیا، اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر یک انسان اس سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ نرمی برتنی چاہیے۔ فرمایا بیوی تو مسکین اور ضعیف ہے، لیکن وہ خدا جو نظر رکھ رہا ہے وہ مسکین اور ضعیف نہیں ہے، وہ یوں ہی نہیں چھوڑی گئی، بلکہ خدا تعالیٰ اس بات پر نظر رکھ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ ہر یک انسان اس سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ نرمی برتنی چاہیے اور ہر یک وقت دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری بیوی ایک مہمان عزیز ہے جس کو خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیوں کر شرائط مہمانداری بجا لاتا ہوں، اور میں ایک خدا کا بندہ ہوں اور یہ بھی ایک خدا کی بندی ہے، مجھے اس پر کون سی زیادتی ہے۔ خونخوار انسان نہیں بننا چاہیے، بیویوں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کو دین سکھلانا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے کوئی کمزوری شاید انہوں نے دیکھی ہو، اور چونکہ وہ خود نیک تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ نیکی کو قائم کس طرح کرنا ہے، اس لیے اس معاملے میں سختی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو دین سکھلانا چاہیے۔ در حقیقت میرا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے امتحان کا پہلا موقع اس کی بیوی ہے۔ میں جب کبھی اتفاقاً ایک ذرا درشتی اپنی بیوی سے کروں تو میرا بدن کانپ جاتا ہے،
کہ ایک شخص کو خدا نے صدہا کو اس سے میرے حوالے کیا ہے، شاید معصیت ہوگی کہ مجھ سے ایسا ہوا، تب میں ان کو کہتا ہوں کہ تم اپنی نماز میں میرے لیے دعا کرو کہ اگر یہ امر خلاف مرضی حق تعالی ہے تو مجھے معاف فرماویں، اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہم کسی ظالمانہ حرکت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ ہے نمونہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس نمونے کو پکڑے بغیر وہ نمونہ زندہ نہیں ہو سکتا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ آپ ہی کے مکتب میں یہ شاگرد بڑا اور جوان ہوا، آپ ہی کے مکتب میں اس نے اخلاق کی بلند ترین مقامات تک رسائی حاصل کی۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی دنیا کو زندہ کریں گے، تو آج کی دنیا میں، اس زمانے میں آپ کا ایک شاگرد کامل پیدا ہو چکا ہے جس نے بتایا ہے کہ وہ اخلاق صرف 1400 سال پرانے زمانے کی باتیں نہیں تھیں، اس زمانے میں بھی وہ زندہ ہو سکتے ہیں، اور اس دور میں بھی ان کو زندہ کیے بغیر ہم دنیا کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر